شہزادی کونین کی ایک عمل کرو بیوی کی زندگی کا. کل سے شروع کرو، ظہر اور عصر کے بعد سورہ یاسین اور اس کے فوراً بعد والا سورہ قرآن مجید میں سورہ صفات ہے. میں نے اس سے پہلے بولا ہے یا میں صرف ریمائنڈ کر رہا ہوں. سورہ یاسین اور سورہ صفات، قرآن میں یاسین کے بعد والا سورہ، یہ دونوں سورہ کی تلاوت کرو، لیکن پہلے 2 رکعت بیوی سے حاجت کی نماز پڑھو. میں آپ کو آج یہ گولڈن گفٹ دے کے جا رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھو شہزادی کونین سے حاجت کی، بالکل فجر کی نماز کی طرح. پہلی رکعت میں الحم اور سورہ کوثر پڑھنا، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا. آپ کو معلوم سورہ قل هو اللہ احد مولا حسین کا فیوریٹ سورہ تھا. حسین قرآن ناطق، خود حسین خود قرآن ہے، لیکن جو کثرت سے میرا مولا حسین تلاوت کرتا تھا سورہ توحید کی تلاوت کرتا تھا کثرت سے. اگر آپ بھی صبح شام سورہ توحید کی تلاوت کرو، سو سمپل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. ہر پریشانی کے لیے قرآن کا سورہ کافی ہے. ویسے قرآن کے ہر سورے کی ایک برکت ہے، ہر سورے کا ایک معجزہ ہے، لیکن سورہ توحید ہے. قرآن کا 114 سوروں میں یہ ایک سورہ ایسا ہے جس میں مکمل اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، کمپلیٹ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے. امام حسین کا فیوریٹ سورہ ہے سورہ توحید پڑھو. پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھو، جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. سورہ کوثر اولاد کے لیے بہت اچھا ہے، بہترین رزق ملتا ہے اس سے. کوثر اللہ عطا کرتا. کوثر کے معنی اولاد، کثیر اولاد کے ہیں، لیکن اولاد کے ساتھ رزق دیتا. اگر کسی کو اولاد دے رہا تو اس کا رزق پہلے دیتا. اس کا رزق کا پرابلم ہے تو سورہ کوثر بھی بہت اچھا سورہ. پڑھ کے مظلوم بیوی کو ہدیہ کرو. نماز پڑھو، نماز کے بعد بیوی کی حاجت کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح شہزادی کونین پڑھو. بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد 118 مرتبہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر سورہ یاسین اور سورہ صفات. سورہ یاسین پڑھ کے غور سے سننا میرا ایک جملہ. سورہ یاسین، یہ دونوں سورہ پڑھ کے شہزادی کونین کو ہدیہ کرو، گفٹ کرو. اور دعا یہ کرو کہ بی بی آپ کو ان دونوں سورہ کا وصف. پہلا سورہ جو یاسین وہ آپ کے بابا کا سورہ ہے، آپ کے بابا کا نام کا سورہ ہے. اللہ نے آپ کے بابا کو کہا. اور جب بھی یاسین پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، ایک لمحہ رک کے صلوات پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، پھر بلغ القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس طرح آگے بڑھنا. تو یاسین کے بعد یہ دونوں سورہ ہدیہ کرو بیوی کو، اور اپنی جو حاجت ایک ہفتہ کرو. یہ سنڈے سے نیکسٹ سنڈے تک کرو، یا فرائیڈے سے فرائیڈے کرو. تمہارے گھر کے لائف کے سارے ایشوز قرآن مجید کے یہ دونوں سورہ دور کر دیں گے. بیوی کا واسطہ دے کے کرو گے. یہ اتنا بڑا واسطہ ہے میری شہزادی کا. بیوی کو ہدیہ کرو اور بولو مادر حسین، پروردگار بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، تو میرے سوروں کو قبول کر لے اور میری یہ دعا کو پورا کر. اس کے بعد دیکھو کہ شہزادی کونین کا کرم کس سے ہوتا ہے. بیوی کے لیے یہ پورا ولادت تک، بیوی کی ولادت تک 20 جماعت الثانی تک روز 118 مرتبہ صلوات پڑھ کے شہزادی کونین کو ہدیہ کرو. آپ ہر گھر میں ہر بچے سے کرو. آپ دیکھنا، میں کچھ نہیں بول رہا، میں آپ سے اتنا ہی بول رہا کہ سلوات پڑھو. سلوات پڑھو بولنا کوئی حرج تو نہیں ہے نا. آپ 118 مرتبہ سلوات پڑھ کے شہزادی کونین کو ہدیہ کر دو. ہدیہ کر کے بولو کہ بی بی یہ سلوات کو قبول کرو اور ہمارا یہ دعاؤں کو 20 جماعت ثانی تک کر کے دیکھو. انشاءاللہ میں بڑی بات نہیں بولتا، مادر حسین سے بڑا واسطہ نہیں ہے. اگر میری بیوی چاہے تو اس سلوات کی برکت سے یہ جو تم تحفہ دے رہے بیوی کو، تمہارے گھر کے رزق کے، بیماری، پریشانی، سٹریس، اولاد، سب کے ایشوز دور ہو گئے. اس لیے کہ تم بیوی کو رحمت کی دعا کر رہے. سلوات ایک رحمت خدا ہے، تم رحمت کے لیے دعا کر رہے.
یہ کرو، اور 20 جماعت الثانی تک حدیث قصہ روز پڑھ کے شہزادی کونین کو دیا کرو۔ 20 جماعت الثانی تک جو شہزادی کی مشہور حدیث ہے، چادر والی حدیث، وہ حدیث پڑھو، حدیث قصہ پڑھو، اب پڑھ کے دیکھو 20 جماعت، اس کے بعد آپ خود کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی واجب عمل نہیں ہے، روز پڑھنے کا حکم میں نہیں پڑھتا، کم از کم 20 جماعت نیت کر لو تو میں 20 جماعت ثانی تک پڑھی۔ لاسٹ ایئر جب بتایا تھا، آپ یقین کرو جتنے لوگوں کے 1,000 پرابلمز تھے، یہ دیکھیے اگر دعا قبول ہو جائے، پرابلم سالو ہو جائے تو تعجب مت کرو۔ اس لیے تعجب نہیں کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، تمہاری حاجات پورے نہیں ہو رہے، تو تعجب کرو کہ میں حدیث قصہ پڑھ رہی اور تعجب اور حالات نہیں ہو رہے، میں سلوات پڑھ کے بیوی کو ہدیہ کر رہی اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اب میں یاسین اور سورہ صفات پڑھی اور نہیں ہو رہی۔ جب تعجب کرو، اگر دعا پوری ہو جائے، حاجات پوری ہو جائے تو تعجب مت کرو، اس لیے کہ ان کے علاوہ دینے والا کون ہے؟ شہزادی کونین کے علاوہ ہم کو بچانے والا کون ہے؟ بیوی کا نام فاطمہ رکھا اس لیے گیا کہ میری شہزادی، چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ میری دادی روز محشر جہنم کی آگ سے ایک بہت بڑے گروہ کو الگ کر دیں گی۔ بیوی روز محشر کرے گی تو تم کو یاد نہیں دے گی؟ یہ کریم ابن کریم ہے، کریم ابن کریم کی بیٹی ہے، خود کریمہ، ایسی کریمہ، اتنے گناہوں کے بعد بھی جا کے ہم بیوی کے پاس جاتے تو بیوی ہماری دعا کو، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ مادر حسین نے ہم کو چنا ہے۔ بس میں آ گیا، جن مرحومین کی آج مجلس ہے ان کی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، سارے بیماروں کی شفا کے لیے بآواز بلند سماعت پڑھو۔